اردو لازمی جماعت نہم، اس کے مصنف شبلی نعمانی، سبق ہجرت النبوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جماعت نہم کا دوسرا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب، اور انہوں نے جو سبق لکھا ہے وہ ہے ہجرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مصنف کی تھوڑا سا میں آپ کو تعارف بتاتا چلوں۔ مولانا شبلی نعمانی 1857 میں ضلع علی گڑھ میں پیدا ہوئے تھے۔ قرآن پاک کی فارسی کی ابتدائی انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ غازی پور، رامپور اور لاہور میں دوسرے علوم بھی علم سے فیض یاب ہوئے، جن میں عربی، ادب، منطق، فلسفہ، علم و حدیث وغیرہ شامل ہیں۔ سر سید کی ذہانت علی گڑھ میں کالج میں شعبہ عربی فارسی پروفیسر کی جگہ دی گئی۔ 1892 میں انہوں نے ترکی اور دیگر 6 ممالک کا دورہ بھی کیا تھا۔ اپنی مشہور سفر نامہ اس سفر کی بنیادی پھر انہوں نے تحریر لکھی۔ 1913 میں علی گڑھ دارالمسلمین قائم کیا گیا۔ یہ ادارہ اب تک علمی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سر سید کے رفقا میں ایک عزیز میں سے ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ اردو ادب میں انہوں نے حصہ جو نثر تھا اس میں ایک مرتبہ بلند کیا، اور انہی عبارات کے اختیار میں جوش، بیانات اور علمی وقار جو کچھ انہی سے مخصوص ہے، ان کی تحریروں میں سے شگفتگی اور قوت ملتی ہے۔ ان کے یہاں خوبصورتی فارسی ترکیب نہایت پر لطف اور معلوم ہوتی تھی۔ ان کی وجہ سے ان کا بیان شعر کی طرح رسیلا ہوا کرتا تھا۔ سر سید کے دوسرے رفقا جو ان کے عزیز دوست احباب تھے، شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر میں بھی اقلیت مقصیت کا ایک حصہ خاص انداز میں نمایاں کیا جاتا تھا، اور اسی خاص طور سے ان کو نقطہ نظر کو بار بار ابھارا کیا جاتا تھا۔ مقصدیات سے مراد کہ وہ ادب کے لیے مقصد اور اس چیز کو وہ ضروری سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان کا بڑا نصب العین جو ایک سوچنے کا تھا، جو ان کا جس چیز کے بارے میں یہ تحقیق کرتے تھے اور اس کے بارے میں لکھتے تھے، مسلمانوں کی تاریخ اور تہذیب کو نئے انداز سے بیان کیا جاتا تھا، اور جس سے متاثر وہ اپنے حال مستقبل کو بہتر اور شاندار بنانے کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔ نثر میں شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی حدیث ایسی جس میں سیرت نگاری اور تاریخ وہ ادب، تنقید اور فلسفہ ان کے اہم موضوعات میں سے تھی، اور شبلی کی 1914 میں وفات پائی گئی۔ یہ تھا ایک سرسری تھا جو ہم نے جائزہ لیا حالات جو ان کی زندگی کے مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ جو ان کی تحریر کردہ ہے جو ہم اب شروع کرنے والے ہیں وہ ہجرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ سبق میں مقاصد میں بتایا گیا ہے کہ اس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے اولین مسلمانوں پر جو کفار کے ظلم و ستم جو ان پہ آئے اور بڑھائے گئے، اور اس کے باوجود بھی وہ مکہ میں رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر ہجرت کا حکم دیا۔ طلباء کو مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے اسلوب نثر سے آگاہ کیا جائے گا۔ اردو ادب میں سیرت نگاری سے آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے الفاظ بین وہ بھی ساتھ آپ کو مشق کرائے جائیں گے۔ پہلا پیراگراف میں جو بتایا گیا ہے کہ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف تلواروں کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھی، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود جو عقد ستم کاروں کا حقیقی ہدف تھا اپنے لیے کچھ بھی حکم منتظر نہ کر سکا۔ مکہ کے باہر اطراف میں جو صاحب اثر مسلمان ہو چکے تھے وہ جانثاران اپنی خدمت حفاظت سر انجام دے رہے تھے، پیش کرتے۔ قبیلہ دوست میں ایک محفوظ قلعہ مالک تھا۔ اس کے رئیس طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا قلعہ پیش کیا کہ یہاں ہجرت کے آئین، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا کہ یہاں پر آئے اور رہیں۔ اس کا ارساز قضا نے شرف صرف انصار کے لیے مخصوص کیا تھا۔ چنانچہ قبل ہجرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ دار الہجرت میں ایک پرباغ وقار مقام ہے جہاں خیال تھا وہ یمن کا شہر ہوگا، لیکن وہ شہر مدینہ پرانا یثرب نکلا۔ عزیز طلبہ، اس میں پیراگراف میں جو بتایا گیا ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر بیٹھے رہے اور وہ ہجرت نہ کر پائی، جبکہ مسلمانوں کو ایک المناک حالات سے گزرنا پڑ رہا تھا اور ایک ظلم و ستم کا دور ان پہ گزر رہا تھا، جبکہ مدینہ کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دے دیا تھا کہ یہ وہ جا سکتے ہیں اور ہجرت کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ وہاں پر ظلم سے ان کا سہ رہے تھے، برداشت کر رہے تھے، لیکن خود وہاں پر خدا کے حکم کے بغیر نہیں جا سک رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، بے شک میری جان چلی جائے۔ ایک قلعہ تھا وہاں پر جنہوں نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے کہ انہوں نے کہ بھئی یہاں پر آپ آئے، یہاں پر رہے، قبلہ دوست کے نام سے محفوظ قلعہ تھا۔
اور اس کا جو رئیس مالک تھا وہ اپنا قلعہ پیش کر رہا تھا کہ یہاں پر آئے مسلمانوں ہجرت کر کے یہاں پر رہے. چنانچہ قبل ہجرت سے پہلے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ایک باغ ہے جہاں پر پر مقام جگہ ہے جہاں پر وہ قیام پذیر ہو سکتے ہیں, اور وہ شہر کون سا ہے؟ شہر مدینہ ہے, جہاں پہ مسلمان آرام سے زندگی بسر کر سکتے ہیں. نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے, تو وہی الہی کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کا عزم فرمایا. یہ داستان نہایت پر اثر اسی وجہ سے ہے کہ امام بخاری نے جو کچھ لکھا, جو کچھ فرمایا, جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں جس چیز کے بارے میں, اور اختیار پسندی کے اس کے خوب پھیلا کر, اور حضرت عائشہ نے کی زبانی لکھی. حضرت عائشہ وہ اس وقت 7-8 برس کی تھی, لیکن ان کا بیان در حقیقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا بیان انہی سے سن کر ہوا تھا. ابتدائی واقعے میں وہ خود بھی موجود تھی. نبوت کا 13واں برس شروع ہوا اور صحابہ اکثر مدینہ پہنچ چکے تھے, تو وہی کے الہی کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر سکتے ہیں, اور وہ ہجرت انہوں نے کی. یہ داستان نہایت پر اثر ہے, اسی وجہ سے امام بخاری نے اس کے باوجود یہ لکھا ہے جو انہوں نے خواب دیکھا. حضرت عائشہ کی زبانی لکھتے ہیں, وہ حضرت عائشہ وہ اس وقت تقریباً جو ان کی عمر تھی وہ تھی 7-8 برس کی. در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کا بیان لکھتے ہیں. انہی سے سن کر ابتدائی واقعات وہ خود بھی موجود تھی وہاں پر. قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ میں جا کر طاقت پکڑتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلاتے ہیں, کہ قریش نے دیکھا کہ جو وہاں کے مسلمان ہیں اب وہ وہاں پر مدینہ جا کر جو ہے وہ وہاں پر خوب زور سے اپنے اسلام پھیلا رہے ہیں, اور لوگ جوک در جوک وہاں پہ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں. ان کی تعداد جو ہے وہ کثرت سے بڑھ رہی ہے. اسی بنا پر انہوں نے جو وہاں پر جگہ بتائی ہے اسی بنا پر کہ دارالندرہ میں جو شہرت تھے, اجلاس ہوا, عام اجلاس ہوا. ہر قبیلہ کے روس یعنی عتبہ, ابو سفیان, اور ان میں جو نصر بن حارث بن کلات, ابو الخیر بن الشام, عظمر بن اسود بن مطلب, حکم بن خزم, ابو الجہل, امیہ بن خلیفہ اور وغیرہ وغیرہ تمام شامل تھے. انہوں نے شرکت کی. لوگوں نے مختلف رائے پیش کی. ایک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں کے میں زنجیریں ڈال کر مکان بند کر دیا جائے. انہوں نے اپنی تجویز پیش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس طرح اذیت پہنچائی جائے. دوسرے نے کہا کہ جلا وطن کر دیا جائے, یعنی کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے. ابو جہل نے کہا قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہوا, وہ پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے, یعنی نعوذ باللہ کہ سارے ایک ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے. اس صورت میں ان کا جو خواب تو وہ قبائل میں ان کے جو اپنے منصوبے تھے بڑھ گئے, اور آل ہاشم اکیلے تمام قبیلے کا مقابلہ نہ کر سکے. اس آخر رائے پر اتفاق ہوا کہ ڈٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا محاصرہ, گھر کا محاصرہ کیا جائے, یعنی چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے میں لیا جائے. اہل عرب زمانہ مکان کے اندر گھسنا مایوس سمجھتے تھے, یعنی اس وقت عرب کے لوگ جو تھے وہ گھروں میں اس طرح گھسنا اس کو برا سمجھتے تھے, یعنی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, اور اس کو باہر ٹھہرے, گھر کے باہر ٹھہرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے تو ان کو نعوذ باللہ نقصان پہنچایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجے عداوت تھی, تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی لا کے رکھ دیتا. یعنی کہ مسلمان کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امانتیں سپرد کرتے, کہ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے, امین ہے, سچے ہیں, امانت دار ہے, جس میں کوئی خیانت نہیں کی جا سکتی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں جو ہے وہ محفوظ رکھتے تھے. پیراگراف نمبر 2. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے, جس میں کہ اس خیر رائے پہ اتفاق ہوا کہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں گے. اہل عرب اس وقت جو تھا وہ گھروں میں گھسنا برا سمجھا جاتا تھا. معیوب یہاں پر لفظ آیا ہے, اس کو سمجھا جاتا ہے برا سمجھنا, اور وہ باہر ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کب باہر تشریف لاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس قدر عداوت تھی, تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی لا کر رکھتا تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین وہ کہہ کے پکارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھی سب کی امانتیں اپنے سپرد رکھتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں کہتے تھے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں اہل قریش نے جمع کروائی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادوں کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی. اس پر حضرت علی کو بلایا اور فرمایا, مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے, میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا, تم میرے پلنگ پر سو جاؤ, صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا اور مدینہ واپس آ جانا. یہ سخت خطرے کا موقع تھا. حضرت علی کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادہ قریش والے کر چکے ہیں, اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین, لیکن فتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا.
اس سے جو پیراگراف میں جو بتایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ہمیشہ زندگی میں سچ بولا، سب کی امانتیں اپنے پاس رکھی، جس میں امانت میں کوئی بھی خیانت نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کہا جاتا تھا، یعنی کہ سچ گو اور امانت رکھنے والا جس میں کوئی خیانت نہ کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہو گیا تھا تو اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ مجھے جو ہے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، وہی آ گئی ہے، اور لہٰذا اب میں ہجرت کر رہا ہوں، اور جو میرے پاس اہل مکہ کی جو امانتیں ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں اور میرے بستر پر سو جائیں، اور لہٰذا جو لوگ صبح آئیں گے ان کی امانتیں ان کو لوٹا دیں اور پھر اگلے دن واپس آ جائیں. یہ ایک سخت موقع تھا اور اس کا پتہ آپ حضرت علی کو بھی معلوم ہو چکا تھا. جیسے دوپہر کا وقت حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے. دستور کے مطابق دروازے پر دستک دی، اجازت کے بعد گھر میں تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق